آپ کسی امیر کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا. ہم سمجھتے ہیں کہ میں جو ہوں میں وہ بھی ہوتا، اور میں کسی امیر کے گھر پیدا ہوا تھا تو مجھے وہ بھی مل جائے. ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ امیر کے گھر پیدا ہوں گے تو پھر آپ وہ نہیں ہوں گے جو آپ ہیں. اور اگر آپ نے خود کچھ کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے کمانا ہے، خود اللہ نے آپ کو دینا ہے، تو پھر آپ کو وہ اس ماحول کی ضرورت ہے جو آپ کے والدین کو ملا تھا. امیر زادوں کے جو سیلف میڈ ملینئرز بلینئرز ہیں، ان کے بچے منہ میں چمچ سونے کا رکھنے کے باوجود بھی وہ باپ کے پاؤں پہ بھی نہیں پہنچ سکتے. اور حضرت علی کا بھی اگر آپ کال دیکھیں تو اس میں ہے کہ رزق انسان کے پیچھے ایسے ہی جاتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے اس کو. تو اگر ہمیں یہ بھی پتہ ہے تو اس کے معنی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ایک درخت ہے، اس کا بیج لگائیں گے، وہ درخت اگے گا، سارا سال آپ اس کو محنت کریں گے. اب پتہ نہیں کہ اس کے اوپر پھل لگتا ہے، کیسا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے یا میٹھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، لیکن درخت کو ہوگا تو پھل لگے گا نا. تو اس لیے آپ نے محنت تو کرنی ہے. اب اس محنت کے بعد آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. تو اگر آپ کو قسمت میں اللہ نے دینا ہے تو آپ کو اسی بزنس، اسی دکان، اسی جگہ سے رزق کریم بھی مل جائے گا. دیکھیں، اب یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا اور بڑا مشکل سوال ہے. کوشش کرتا ہوں کہ بیلنس جواب دے دوں آپ کو. دیکھیں، احادیث میں ذکر ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی قسمت بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر ہی وہ جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے اندر اس کی 4 چیزیں اس کے گلے میں لٹکا دیتا ہے یا لکھ دیتا، وہ پکڑا دی جاتی ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، اس میں اس کا رزق ہوتا ہے، اس میں اس کی لائف ہوتی ہے، کتنے سال زندگی ہے اس کی. نمبر 3، اس کے اعمال ہوتے ہیں. اور نمبر 4 کہ کیا وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. اچھا، اب ایک یہ حدیث اگر آپ پڑھیں، اب سوال یہ ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو اس میں رزق کا ذکر ہے، رزق ہوتا کیا ہے؟ کیا رزق وہ ہے، رزق پیسہ ہے، یا رزق وہ ہے جو ہم پیسے کے تھرو خرید سکتے ہیں؟ رزق میں ٹھیک ہے، بہت کچھ ہے، صحت بھی رزق ہے، یہ بھی رزق ہے، اولاد کا پیار، ماں کا پیار، عزت، علم، سب رزق ہے. لیکن میں صرف پیسے سے خریدنے والی چیزوں کی بات کر رہا ہوں. اول تو یہ پہلا سوال ہے کہ جی کیا جو ہم پیسے کے تھرو خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، آرام خریدتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، لگژریز خریدتے ہیں، کیا وہ رزق ہے، یا پیسہ جس کے تھرو ہم خریدتے ہیں وہ رزق ہے؟ تو یہ اس کے لیے تو میں اکثر کا اپنے پروگرام سے ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے زندگی میں ایسے گھر دیکھے ہیں جن میں دہائیوں سے مالک اگر کبھی آتے بھی ہیں تو 3 سال کے بعد 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، اور وہ کروڑوں روپے کے گھروں میں ملازم کی فیملیاں اس وقت سے رہ رہی ہیں جبکہ وہ چھوٹے تھے، پھر ان کی شادی ہو گئی، پھر ان کے بچے بھی ہو گئے، اب ان کے بچوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں اور آگے سے ان کے بھی بچے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک سال سے کام کر رہا ہے کمانے کے لیے، اور وہ گھر بنا کے اس نے ویکیشن ہومز بنایا ہوا ہے، فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گھر بنائے ہیں، لیکن اس میں وہ رہ نہیں پایا. اور رہنے والا جون سا ہے وہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی مفت میں انجوائے کر رہا ہے. وہ نہ صرف یہ بلکہ وہاں پہ رہنے کے پیسے بھی لے رہا ہے. تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے زندگی میں ایک دفعہ نہیں، ایک بڑی دفعہ دیکھا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ قسمت، قدر جسے آپ کہتے ہیں، وہ لکھ دی جاتی ہے، تو کیا ہمیں کام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر قدر کا معنی یہ ہو کہ بس جو لکھ دیا گیا ہے اب اس کے لیے میرا کام ختم ہے، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر ہمارے سے پوچھ گچھ کس چیز کی ہے؟ دیٹ مینس کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو قدر کی ہے وہ تھوڑی سی فرق ہے. آلدو اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں،
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق یہ جانتے ہیں کہ اس شخص نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ کرے گا یہ خود، اس اندر ذمہ داری ہماری ہے۔ تو جو جیسے وہ قرآن پاک میں نا فلیسر انسان الا ما سعی، بے شک انسان کے لیے اتنا ہی جتنے کی وہ کوشش کرے، اس کا مطلب ہے کہ کوشش رکھنی چاہیے۔ ایک اور حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت بھی آ جائے پودا لگا رہے ہو تو پودا لگاتے رہنا۔ دیٹ مینس کہ کوشش سے کبھی جان نہیں چھٹتی، کوشش ہمیشہ آپ کو کرنی پڑے گی، یہاں تک بھی کہا کہ دعاؤں سے قسمت بدل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدر کے معنی یہ بالکل نہیں ہے کیونکہ لکھ دیا گیا ہے تو اب مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس کو آپ نعوذ باللہ اس کو آپ ڈس ریگارڈ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کوئی درمیانی راستے کی اپنی عقلوں کو کھول کے اس کو تحقیق کر کے سمجھنا پڑے گا، اس کانسیپٹ کو، کہ ایک طرف اللہ نے لکھ دیا، دوسری طرف اللہ نے کہا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ اس طرح سے سمجھ پایا کہ دیکھیں، ایک ہے پیسہ جو کہ آپ کو ایفرٹ سے ملتا ہے، اور جسے آپ کسب کہتے ہیں، ہاتھ کی کمائی، آپ محنت کرتے ہیں، اور ایک پیسہ ہے جس کو آپ فضل کہتے ہیں، یعنی کہ ایک فرض کریں ایک آپ نوکری کر رہے ہیں اور آپ کی تنخواہ ہے 50,000 روپیہ مہینہ، تو وہ جو آپ کی 50,000 روپے مہینہ آپ جو ٹائم کے اگینسٹ آپ کو تنخواہ ملتی ہے، وہ کسب ہے، وہ آپ کی ہاتھ کی یا محنت کی کمائی ہے۔ اب آپ کو سال میں بونس مل جاتا ہے، آپ نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کیا، باقیوں سے بہتر پرفارم کیا، آپ کو بونس مل گیا، اب وہ کیا ہے؟ فضل ہو گیا۔ تیسرا جو قرآن پاک میں ورڈ ہے وہ رزق کریم ہے۔ کریم کرامت والا رزق کے معنی ہے ایسا رزق جو کہ بڑا عزت والا رزق ہو، جو کہ انہونی سے مل جائے، سمجھ نہ آئے۔ تو یہ ایسی بات ہی ہے کہ جی ایک آدمی ہے، وہ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، جس جگہ پہ میں رہتا ہوں، آج سے 15-20 سال پہلے یہاں پہ باہر کچھ لوگ تھوڑا سا باہر مین سڑک بڈا پلاٹ کے اوپر، یہاں پہ کھوکھے کے اوپر دکانیں ہوتی تھیں، ایک نہر کے اوپر ایک گندی سی کرسی کے اوپر ایک بندہ حجام بیٹھا ہوتا تھا، لوگوں کی شیو کرتا تھا، کوئی دکان نہیں تھی یہاں پہ۔ وہ بندہ بیٹھا رہا، وہ کئی سالوں سے بیٹھا وہاں پہ حجامت کرتا تھا اور لوگوں کی شیو کرتا تھا۔ لوگوں سے مراد ہے جو آگے پیچھے لوگ تھے، یہاں پہ رہائشی بہت کم تھے، شاید وہ جو رہتے تھے یہاں پہ فارم ہاؤسز میں، وہ یا تو رہتے نہیں تھے یا پھر وہ شہروں سے حجامت کرواتے ہوں گے، لیکن وہ جو ادھر کی لیبر کلاس تھی ان کے لیے وہ کرتا تھا۔ وہ بندہ بیٹھا رہا، وہیں پہ اس نے تھوڑا سا کام بڑھا لیا، پھر ایک کھوکھے والا آ گیا، اس نے چائے بیچنی شروع کر دی، کرتے یہاں تک ہوا کہ وہ جو جگہ تھی وہ 5-8 سال پہلے وہ رنگ روڈ میں آ گئی، اور ان کی زمینیں ان کو لاکھوں کروڑ روپیہ پیسہ ملا۔ اچھا، اب وہ جو بندہ کسب کر رہا تھا، اگر وہ کسب نہ کرتا اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا، یا گھر میں بیٹھا رہتا، کچھ بھی نہ کرتا، یا وہ جگہ ہی نہ خریدتا جو اس نے دکان کی وجہ سے خریدی تھی یا کھوکھے کی وجہ سے جگہ خریدی تھی، تو شاید وہ رزق کریم بھی نہ اس کو ملتا۔ تو اس لیے ایفرٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے سے ریوارڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی ایفرٹ کے اوپر ڈفرنٹ لوگوں کو ڈفرنٹ ریوارڈ ملتا ہے، تو وہ جو ڈفرنٹ ریوارڈ ملتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو تو جیک لگ گیا، اس کی تو لاٹری نکل آئی، وہ آپ کے نزدیک اور میرے نزدیک تو لاٹری ہو سکتی ہے، اللہ کے نظام میں لاٹریاں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نظام میں اللہ نے اس کو رزق کریم دیا اور دے دیا، فضل کر دیا اس کے اوپر، کسی وجہ سے کیا ہوگا، اس نے کوئی نیکی کی ہوگی، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس نیکی کا، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، ایک پشاور میں مجھے پتہ ملا، اس کے والد صاحب نے پتھر کٹھے کیے، گھر میں بوری پڑی تھی، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ جی جب میں پشاور میں کام کرتا تھا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ جی میں کہا یہ گھر تیرا بالکل خستہ حال ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کہتا ہے میں تو پھنس گیا ہوں اس گھر کے اندر، بازار کے اندر اوپر ایک چھوٹا سا گھر تھا، نیچے ایک چھوٹی سی دکان تھی،
تو کہتا ہے اس کے اندر بڑا پتھر گند ڈالا ہوا میرے باپ نے, مجھے سمجھ نہیں آتی, جگہ چھوٹی ہوگی, بچے ہیں, میں ان کو پتھر کو پھینکوں کہاں پہ, لیکن باپ نے کہا تھا کہ پتھر پھینکنا نہیں ہے, میری باپ کی یاد ہے. وہ خیر یہ کئی سال میں اس کی بات سنتا رہا. پھر اچانک یہ ہوا کہ ایک دفعہ پتہ چلا, جب میں نے اس کو کال کیا تو پتہ چلا وہ بندہ اسلام آباد میں شفٹ ہو گیا. میں نے کہا کہ اسلام آباد میں کیسے تم آ گئے بھائی, کام شروع کر دیا؟ کہتا نہیں میں نے گھر بنایا, بڑے مہنگا. اس نے اسلام آباد کی آپ کو پتہ پراپرٹی کتنی مہنگی ہے, اور وہاں پہ جناب وہ تقریباً 1 مرلے کے گھر میں رہتا تھا. اس نے بتایا کہ وہ صاحب وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ پتھر پڑا ہوا تھا, وہ کہتا ہے وہ پتھر تھا, وہ چائنیز کوئی آئے انہوں نے وہ پتھر خرید لیا مجھ سے, وہ کروڑ روپے کا پتھر بک گیا. اب وہ سوچیں کہ وہ اگر پتھر اس کے پاس بوری نہ ہوتی یا باپ کی بات نہ اس نے مانی ہوتی تو وہ اس کا جو اللہ نے رزق کریم دینا تھا وہ نہ ملا ہوتا اس کو. تو میں کئی ایسی فیملیز کے امیر زادوں کی فیملیز کے بچوں کو جانتا ہوں جو کچھ بھی نہیں کرتے. تو اگر میں ماں باپ کو دیکھوں تو ان کو تو اللہ نے رزق کریم دیا, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, وہ کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے. اگر میں بچوں کو دیکھوں تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ جی بچوں کی قسمت میں کمانا نہیں تھا, کمانے والا باپ تھا, بچوں کی قسمت کھانا ہے. لیکن یہ ایک مزے کی زندگی نہیں ہے. کچھ بدنا یعنی کہ میں امیر زادوں کے بچوں کو کچھ نہ بننا, یہ تو آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کسی امیر کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا. ہم سمجھتے ہیں کہ میں جو ہوں میں وہ بھی ہوتا, اور میں کسی امیر کے گھر پیدا ہوا تھا تو مجھے وہ بھی مل جاتا. ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ امیر کے گھر پیدا ہوں گے تو پھر آپ وہ نہیں ہوں گے جو آپ ہیں. اور اگر آپ نے خود کچھ کرنا ہے, اپنے ہاتھ سے کمانا ہے, خود اللہ نے آپ کو دینا ہے, تو پھر آپ کو وہ اس ماحول کی ضرورت ہے جو آپ کے والدین کو ملا تھا. امیر زادوں کے جو سیلف میڈ ملینئرز بلینئرز ہیں, ان کے بچے منہ میں چمچ سونے کا رکھنے کے باوجود بھی وہ باپ کے پاؤں پہ بھی نہیں پہنچ سکتے. تو یہ پیسہ جون سا ہے لوگوں کو نظر آتا ہے, ہاں جی یہ دیکھو اس کی تو قسمت ہی بڑی اچھی ہے, کسی امیر کے گھر پیدا ہو گیا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس کی قسمت وہی ہے جو کہ اس کو اللہ نے اس کو اس طرح دے دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ اور سٹنگز اٹیچڈ ہیں. اور ایک بندہ تھا جس نے بہت محنت سے کما لیا, اس نے اپنے ہاتھ سے کما لیا. تو یہ اس طرح میں نے اس لیے کہا تھا بڑا کمپلیکیٹڈ سا سوال ہے, اور اس پہ اکثر کا لوگ غلطی کھا جاتے ہیں. اور حضرت علی کا بھی اگر آپ کال دیکھیں تو اس میں ہے کہ رزق انسان کے پیچھے ایسے ہی جاتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے اس کو. تو اگر ہمیں یہ بھی پتہ ہے تو اس کے معنی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں, کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک درخت ہے, اس کا بیج لگائیں گے, وہ درخت اگے گا, سارا سال آپ اس کو محنت کریں گے. اب پتہ نہیں کہ اس کے اوپر پھل لگتا ہے, کیسا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے یا میٹھا لگتا ہے یا نہیں لگتا, لیکن درخت کو ہوگا تو پھل لگے گا نا. تو اس لیے آپ نے محنت تو کرنی ہے. اب اس محنت کے بعد آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. تو اگر آپ کو قسمت میں اللہ نے دینا ہے تو آپ کو اسی بزنس, اسی دکان, اسی جگہ سے رزق کریم بھی مل جائے گا. وہ کہتے ہیں نا جو رزق ہے وہ تو ملنا ہے, لیکن اس کو لینا کیسے شاید وہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے. تو پیسہ قسمت میں تو ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے محنت بھی کی جاتی ہے اور لوگ محنت بھی کرتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے اکثر اوقات کہ اگر ہو سکتا ہے جو آج آپ کو بلینئرز نظر آتے ہیں, لوگ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں جن کی قسمت میں بچپن میں ہی وہ جو فرشتہ آیا تھا وہ ڈال گیا تھا. تو ایسا ہوا ہوگا, لیکن وہ کیونکہ وہ اللہ نے ڈال دیا تھا اس لیے یہ امیر زادے نہیں ہوئے. اس لیے کہ اللہ نے چاہا تھا اور انہوں نے کوشش کی تھی. اللہ کو اپنے نالج سے یہ پتا تھا, اس لیے بچپن میں اس کے اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے اس کے گلے میں تختی ڈال دی تھی کہ اس نے کمانا ہے. اب یہ اتنی ایک تھن لائن ہے جس کو اگر آپ غلط سمجھیں گے تو یہ آپ کے لیے غلطی ہو جائے گی. اکثر کا لوگ پٹری سے اتر جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان دونوں کو بیلنس کر لیجئے تو آپ کو جواب مل جائے گا. جزاک اللہ.